بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حروف ابجد کی مدد سے اپنے نام کے موافق اسم اعظم نکالنے کا طریقہ۔ حروف ابجد کیا ہوتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ حروف ابجد کا ایک چارٹ ہوتا ہے، وہ آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر اس چارٹ کی مدد سے کس طرح آپ نے اپنے نام کے حساب سے جو ہے وہ اسم اعظم اپنے نام کے موافق تلاش کرنا ہے۔ اچھا، پہلے تو ہم اسم اعظم پر تھوڑی سی بات کریں۔ اسم اعظم کیا چیز ہے؟ اسم اعظم پر دیکھیے، متفقہ یہ چیز ہے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشاروں میں بتایا کہ ان آیات کے اندر اسم اعظم ہو سکتے ہیں، اور اس پر ہی ریسرچ کر کے کئی علماء کرام نے متفقہ یہ تقریباً بتایا کہ جناب کچھ آیات ایسی ہیں، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ کے اندر ایک آیت میں سملیرٹی کچھ یوں ہے کہ بھئی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ موسٹلی علماء کرام کا ہے کہ اسی میں اسم اعظم کو چھپا، کچھ جو ہے اور بھی بتاتے ہیں۔ تو خیر، اسم اعظم وہ اللہ کا نام ہے، وہ صفاتی نام ہے جو کہ قرآن کے مطابق صرف 3 لوگوں کو پتا تھا۔ ایک حضرت خضر علیہ السلام کو پتا ہے اس بات کا، اس اسم اعظم کا۔ دوسرا وہ جن آصف، جس نے کہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے کہنے پر پلک جھپکتے میں حاضر کیا تھا، اس کو اسم اعظم معلوم تھا۔ اور ایک شخص جس کا ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کا، قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا، بلعم بن باعورہ، یہ ایک شخص تھا جس کو اسم اعظم کے بارے میں علم تھا۔ اب کیونکہ کنفرم نہیں ہے، اب بات یہ ہے کہ ہر آدمی تلاش کرتا رہتا ہے کہ اسم اعظم مجھے مل جائے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسم اعظم مجھے مل جائے، لیکن اسم اعظم آپ کو مل گیا، سوٹ کر گیا، کوئی بھی اللہ کا صفاتی نام آپ کے نام کے عدد کے موافق آ گیا، تو پھر اس کے اثرات آپ کو اسی وقت ہی ملیں گے جب آپ اپنے آپ کو اس کے قابل کریں گے۔ اس پر بھی ایک واقعہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے عدد نکالنے کیسے۔ فرض کریں آپ کا نام ہے علی، آپ اس کو علیحدہ لکھیں تو عین لام میم علی، یا کسی کا ہے محمد علی، میم ہے میم دال، عین لام چھوٹی ہے، ان حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ لیں۔ اس کے بعد حروف ابجد کے اس چارٹ سے آپ ان کے نیچے ان کے حرف کے مطابق جو نمبر لکھیں وہ درج کریں، اور اس کے بعد اس کا مجموعہ نکال لیں کہ کتنا آتا ہے۔ فرض کریں، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نکالا نہیں ہے، بتا رہا ہوں کہ 500 نکل آتا ہے، آپ کے نام کے حروف کا مجموعہ 500 نکلتا ہے۔ تو پھر آپ اللہ کے صفاتی ناموں میں جو نام ہے اللہ کے قرآن پاک کے اندر 99 نام لکھے ہوتے ہیں، اس کو آپ جوڑ کے بنائیں کہ کیا اللہ الصمد کے عدد کاؤنٹ کریں، وہ آپ کے نام سے میچ کرتے ہیں، نہیں کر رہے تو یا حیو یا قیوم کے کریں، یا ذی الجلال والاکرام کے کریں، یا اللہ کے کوئی بھی 2 نام آپ جوڑ سکتے ہیں، یا واجد ہو یا احد ہو، یا احد ہو یا صمد ہو، اس طرح ملا کے آپ نے نکالنا ہے۔ اور اسی طرح سے یہی طریقہ ہے اپنے نام کے عدد کے مطابق اسم اعظم نکالنے کا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ، واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کر دیں، کمنٹ میں واٹس ایپ نمبر لے لیں، مجھ سے مزید ڈیٹیل میں جس نے بات کرنی ہے، کیونکہ 5-10 منٹ کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری اس کی سائنس نہیں سمجھا سکتا۔ تو جس کو شوق ہے نکالنے کا، خود سے نکالنا نہیں آتا، اس چارٹ کی مدد سے، حروف ابجد کے چارٹ کی مدد سے، تو پھر وہ مجھ سے ڈسکس کر لے تو میں اس کی ہیلپ کروں گا، نکال کے بھی دے دیں گے آپ کو۔ کوئی اس میں کوئی پیسہ ٹکا نہیں لگنا، آپ نے صرف ایک واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور یا پھر آپ خود تلاش کریں اس طرح سے کہ جس طرح آپ کو یہ چارٹ میں نے شو کرا دیا ہے، ویڈیو کے شروع میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس چارٹ کے مطابق عدد لکھے ہوئے ہیں حروف، اور یہ گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مختلف کتب میں بھی آپ کو ملتا ہے، تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، شمع شبستان رضا میں بھی ہے یہ۔ تو اس کے بعد آپ اپنے نام کے عدد کا وہ ایک مجموعہ کاؤنٹ کر لیں نمبرز کا، اس کے بعد اللہ کے مختلف جو نام ہیں ان کا آپ کمبینیشن بنا کے چیک آؤٹ کریں، جس کے عدد آپ کے ساتھ مل جائیں، یعنی آپ کے نام کے بھی 500 مجموعہ نکل رہا ہے اور حروف ابجد کے مطابق، اور اللہ کے ان ناموں کا بھی سیم نکل رہا ہے، تو دیٹ ول بی دا اسم اعظم جو کہ آپ کے نام کے ساتھ موافقت رکھتا ہوگا، اور وہ آپ کے لیے کام کرے۔ پھر آپ کو زندگی میں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں، درود استغفار پڑھیں اور کثرت سے اسی اسم اعظم کی، اللہ کے اس نام کی آپ کثرت کریں اور ذکر کریں جو آپ کا موافق نکل رہا ہے اور سوٹ کر رہا ہے، تو اس سے آپ کو وہ کچھ حاصل ہو جائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
یعنی وہ روحانی پاورز اور وہ سب کچھ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بس منہ سے نکالیں اور چیز پوری ہو جائے، تو اس قسم کے اگر آپ اثرات لینا چاہتے ہیں تو دین آپ کو اپنا اسم اعظم جو ہے نا اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ اب اسم اعظم کے بارے میں نا جو بڑے بڑے روحانی بزرگ گزرے ہیں سلسلے کے، شاید انہیں پتہ بھی ہوگا، تو اپنے ایک بار کیا ہوا، ایک پیر صاحب کے پاس نا ان کا مرید پہنچ گیا بڑی دور سے سفر کر کے کہ جی مجھے آج تو میں اسم اعظم آپ سے لے کے جاؤں گا۔ تو اس پیر نے تحمل سے اس کی بات سنی، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں میں شام کو اسم اعظم کے بارے میں بتاؤں گا، ابھی تم جاؤ اور ذرا گھوم کے آؤ علاقے میں، ذرا سیر تفریح کر لو۔ تو وہ شخص نکل گیا۔ اس زمانے میں شہر کیا ہوتے تھے، بس قصبے تھے، دیہات تھے، جنگل کی طرف نکل گیا وہ۔ تو وہ جنگل کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا جو ہے نا وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، لکڑیاں کاٹ کے کر رہا تھا۔ اتنے میں نا وہاں پر سے دیکھا کہ اس شہر کا جو کوتوال ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب اس لوگوں میں کوتوال ہی ہوتے تھے، تو وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، تو اس کے ساتھ کچھ بندے بھی، اس نے کہا اس بوڑھے سے کہ یہ لکڑیاں مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ تو میں محنت سے کاٹ رہا ہوں، آپ نے لینے ہیں تو آپ اس کے پیسے دے دیں۔ اس نے کہا پیسے ویسے نہیں، تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں کوتوال ہوں اس شہر کا۔ اس نے کہا کوتوال ہو تو کیا ہوا، میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں، میں اپنی محنت کا معاوضہ لیے بغیر تو لکڑیاں نہیں دوں گا۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو وہ کوتوال نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا، انہوں نے اس بزرگ کی اچھی خدمت بھی کی، ٹھکائی شکائی کر کے، اور وہ لکڑیاں اٹھا کے چلتے بنے۔ اب وہ بھائی جو ہے نا وہ جو دیکھ رہا تھا سب کچھ، اس کا دل بڑا دل گرفتہ وہ ہوا کہ یار یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کر کے وہ پھر آ گیا شام میں ڈھلتے ہوئے اپنے پیر کے پاس، اور پیر صاحب نے پوچھا ہاں بھائی کدھر گھومے، کہاں گئے، کیا دیکھا؟ کہتا ہے جی گیا تو کہیں نہیں، بس وہ جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی جو ہے لکڑہارا وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو کوتوال شہر آیا، اس کی ساری لکڑیاں بھی لے گیا، اس کو مارا پیٹا بھی صحیح اس نے۔ تو میرا دل بڑا ہوا کہ اچھا اب پیر جو ہے نا وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے پہلے۔ یہ آپ کو صرف واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں نا اللہ بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ آپ کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کیا جذبہ رکھتے ہیں آپ کے اندر، سب کچھ اللہ کو علم ہے۔ پھر اللہ ایسے ہی چیزیں نہیں، سب کچھ عطا کرنے کے لیے کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس نے کہا اچھا تو اگر تمہارے پاس اسم اعظم اس وقت ہوتا، تمہیں معلوم ہوتا، تو تم کیا کرتے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا کرنا تھا، میں اس اسم اعظم کو پڑھتا اور میں اس کو کوتوال کو سبق سکھا دیتا، اس نے ظلم کیا تھا، میں اس ظلم کے خلاف اس کی ایسی کی تیسی اس کا یہ کر دیتا وہ کر دیتا۔ اب اس نے کہا تحمل سے، اس کے پیر نے کہا تحمل سے میری بات سنو، جس لکڑہارے کو تم دیکھ کے آئے ہو نا، وہ لکڑہارا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ میرا پیر و مرشد ہے، وہ میرا پیر و مرشد ہے، اور اس نے ہی مجھے اسم اعظم سکھایا تھا، بتایا تھا، اس کو اسم اعظم کا پتہ ہے۔ بس یہ وہ فرق ہے جو تم میں اور اس میں ہے اور ہم میں ہے، کہ اگر تمہیں وہ اسم اعظم معلوم ہوتا تو تم پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتے، اس لیے اللہ پاک نے ابھی تک یہ سمجھا کہ تیرے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تجھے مل جائے۔ اب یہ اس واقعے کو نا آپ اس چیز سے بھی ریلیٹ کر لیں کہ جو وظائف آپ کرتے ہیں اور اپنی بڑی کوئی پاورز حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب سے سنتے ہیں یا کسی پیر سے سنتے ہیں، اور آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں جی ہمیں وہ پاورز نہیں ملی۔ تو معاملات کچھ اسی طرح سے ہیں کہ جب اللہ پاک دیکھ لیتا ہے نا یہ شخص اس پاور یا طاقت یا روحانیت جو اس کو عطا ہوگی میری طرف سے، یہ اس کو اپنے کسی مقصد کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا جذبات میں آ کے استعمال نہیں کرے گا، تو پھر ہی وہ چیزیں عطا کی جاتی ہیں، ایسے ہر بندے کو نہیں وہ چیزیں مل جاتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے بھی اس واقعے کے اندر جو وظائف کرتے ہیں یا جو اسم اعظم کی تلاش میں ہے یا کوئی، دیکھیں اللہ عطا کرتا ہے، اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ یہ کسی بھی طاقت کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر گنجے کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ تو یہی بات ہوتی ہے بھائی، اپنے آپ کو پہلے اس قابل کریں، روحانیت کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کریں، تارک الدنیا بنیں گے تو پھر دین کی جو چیزیں ہیں روحانیت وہ آپ کو عطا ہوں گی۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ اسم اعظم نکالیے گا، اور اگر اس کے نکالنے میں کوئی پرابلم آتا ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، میری مختصر سے ویڈیو میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو میں اس پہ مزید ویڈیوز تو بنا نہیں سکتا، آپ کمنٹ کریں، مجھ سے واٹس ایپ نمبر لیں، میں آپ کو نمبر شیئر کروں گا، مجھ سے تفصیل سے اس بارے میں بات کریں، جو کچھ سمجھنا ہے اس علم العادات کے بارے میں، فری آف کاسٹ آپ کو ہر چیز بتانے سمجھانے کے لیے، اور آپ کو اسم اعظم نکال کے دینے کے لیے بھی ایون میں آپ کے لیے ریڈی ہوں۔ تو آپ رابطہ کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام تھا آپ کو سمجھانا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔